you so much, ma'am, for this generous introduction. Um, we're discussing one of what I think is one of the toughest and most difficult issues in the contemporary world, not only because of what's happening to women in Pakistan and across the world, but also the kinds of fears that are being generated around the women's movement. I've seen 9/11 and I've seen people's reaction to the Aurat March. And I can tell you the latter is often more hysterical. So you can see that there is this fear of more and more participation of women in public, and it's leading to a crisis of masculinity, which can at times be extremely violent. So today we're going to be discussing some of these themes. We have panelists who have worked with survivors. We have panelists who have worked on researching on some of these topics. So we hope to get an insight not only on what it means to be a victim and a survivor of violence, gender-based violence, but also how can we imagine a world where everyone's dignity is protected and everyone feels safe. And I mean, we don't want to talk too much about the larger themes of fascism that's happening globally, but I think the question of gender is central to the politics that we see around the world, and the merchants of hate are using it with precision. So there are a lot of threads that are tied to this question of gender violence. And we have a wonderful panel. Thoda bahut abhi introduction ma'am ne kara di, but I'll just briefly do it again. Ma'am Uzma Noorani, who is a founding member of PANA and of Women Action Forum. She was also the co-chairperson of the National Commission of Human Rights. So thank you so much, ma'am, for being here. Human Rights Commission. Ma'am Ayesha Taslim, who's also who happens to be a family friend, a very social activist, and is also the program director for Diplex Smile Again Foundation. So she's worked a lot with acid attack victims, and we'll hear more about that from her. Ma'am Nazish Brohi, who you all know is a researcher and an activist who's also a teacher to many of us on themes related to feminism and women's rights and domestic abuse. So thank you so much, ma'am, for being here. And last but not least, Sikander Bizenjo. So we have some male representation on the panel other than me. Sikander is from Balochistan. He works at Engro and was declared by Bill Gates Foundation as one of the 7 unsung heroes of the pandemic. So thank you so much, Sikander, for being here. If I could, we'll start with Ma'am Nazish Brohi. Ma'am, we'd like to just start by framing this issue, the theory and practice around gender-based violence, and how do you, in your research, what is the best way to approach the kind of dilemmas that arise in what we hear and what we actually see in practice? Thank you for that. So in terms of framing, I like this kind of Sufi story I've heard in Sindh. There's a fish, there are these 2 fishes in a pond, and there's this little boy who wants to jump in the pond. So he asks the fishes if the water is hot or cold. And the fishes look at each other and say, what is water? And I think that kind of helps me understand, issues of violence really well. That what you're kind of most immersed in is what's often invisible. Because you're so immersed in it that I think it's often you can't even recognize what it is around you. The direct cases of violence, maarpeet, rape, to phir bhi nazar aa jate hain. It's the structures that are kind of invisible for us. So and there's such a great panel here. I will, they will be adding a lot more to this. I think Uzma can talk about, the kind of responses, the response institutions we have, because in addition, she also runs one of the best shelters in Pakistan, and certainly the best shelter in Karachi for violence survivors. We'll be talking about different forms of violence that my other panelists. So I won't talk about any forms. I won't talk about any specific responses. I'll try to give you a broader
picture of what we're dealing with because the forms vary, right? So as someone who's been part of the women's movement, I can tell you this, that the issues that we were facing in the 80s are not the issues we are facing now. We're facing different issues. एक ज़माने में custodial rape होता था, women used to be raped inside thanas. It really doesn't happen anymore. There might be some cases, I can't rule it out, but procedural changes in law ensure that women don't have to stay in thanas overnight. But we're dealing with, for instance, coercive pornography and online pornography. That's a new thing that we weren't really grappling with 20 years ago. So my point really is that forms of violence change, they kind of mutate. And the conditions that allow violence to kind of entrench itself, those also vary. So for instance, I'd say, let's say 30 years ago, we weren't talking about sexual harassment at the workplace. We're talking about it now. And the reason we're talking about it now is women now constitute 24% of the labor force of Pakistan, which they didn't before. So a quarter of the workforce, that means 1 in 4 workers in Pakistan is now female. That wasn't the condition before. So obviously women's issues at the workplace were not as big an issue till women actually got to the workplace in enough numbers. So the conditions kind of also change. What does remain constant is the different permutations of violence which happen all over the world. We kind of hear this. I don't know if I prescribe to rape cultures as such, because we have, every country in the world sees violence against women. The incidents of violence happen. But what's different is the responses to the violence. So for instance, the state response, the kind of impunity we see against perpetrators of violence, the kind of impunity they have, they don't have in other countries. So that is state response. Pakistan mein violence against women, with conviction rate is less than 3%, 5%. So not even 5% of the cases get to conviction. Which is very strange because the last time we saw the state really talking about violence against women, it was a new law in which they were talking about different punishments, and there was like, should you do castration or not? Should you neutralize them or not? Should they be hung from trees or not? So, and I didn't really understand this debate because you can't punish someone till you convict someone. And the problem of our system is we cannot convict someone. So the punishment you give them happens after you convict them. You can't convict a non-punished person, and our legal system cannot take someone till the level of conviction. We have what is called attrition. So cases attrition along the way, they collapse. Half the cases aren't reported when they aren't, and we've actually developed models to know what the nodes of attrition are, at which point the case falls apart because of what. We know that, we've mapped this now. And everybody seems to know what's happening, but we seem to be kind of powerless to stop it, which is not really true. Things are moving, frustratingly slowly, but things do change. And I think it's important to keep understanding that change actually does happen, because it's very easy to kind of give up and say we are where we started, things are the same. They aren't. Things have moved. So in terms of impunity, I think is what marks Pakistan separate from many other countries, and also the issue of social legitimacy. So we do see that perpetrators of violence have more social acceptability here than they do in other places, and I think that's also a metric of change in society, is how isolated the perpetrator can be from social networks. But whereas we see in Pakistan that the level of legitimacy is still much higher than it should be. I also want to complicate this a little bit more, because it's very easy sitting in hallways such as this to look at issues of violence against women as black and white. The aggressor is wrong and the victim is right, and this person, but when we actually follow real life cases, all this clarity falls apart. So I think when we do support the issue of violence against women and take on cases, we should be very clear that real life is messy. It's not clear, it's not black and white. There are always kind of questions, and we also have, and I want to point this out, in our mind, even if we are not kind of as aware of it, that we have a notion of what we call the perfect victim. Okay, if we want to actually support a woman and we believe that she is a victim, this is what a victim should look like, or this is how a victim should act. Or if she's been raped, this is how, if she's very composed, then
how can she have been raped? Look at her, she's perfectly fine. You know, isne to lipstick bhi lagayi hui hai, like we heard in the case. In many cases, we've heard this as almost like a detraction that look at her, she's looking so nice, she's wearing high heels. So what do you mean she's been raped? Or, for instance, we've seen in the recent high-profile cases, if a woman is dressed a particular way, or if she's meeting a man on her own, so it's almost like, okay, well then she could not have been raped. So we have these stereotypes in our head of what we expect a perfect victim to be, and also what we seem to expect, what we almost think is a perfect perpetrator as well. You know, that this is the kind of man who will be abusive. And all these kind of impressions blur the ground when we actually take on cases, because really, there is no perfect victim and there's no perfect perpetrator. Also, when I was saying that things are more complicated, they're not really as black and white. You know, in this hall, we can sit here and have a very clear idea of what is human rights and what is social justice. But in my work, which is primarily in rural Pakistan, there's a startling contradiction between social justice and human rights. And then you're kind of left at this strange juncture where social justice and human rights actually mean conflicting things. And I can give you many examples, but an easier example, for instance, is that a child has been promised, you know, the parents promised that we will get this girl married to our, you know, brother's son when they grow up. And they've given their word, so this is in Sindh what you call sang. The word's been given, the girl has to marry. But when the girl grows up, she doesn't want to marry him. She's gotten educated, whereas the guy has just been, you know, herding goats, for example, whereas she's gone to school. So now she doesn't want to marry him. But here we have the girl's human rights. It's her right if she doesn't want to marry him. But then for the community, it's a social justice issue that you said she would, and then you have this kind of clash of systems. Am I running out of time? Okay, so I'll just wrap up in 1 minute and say that basically we need to kind of make sure that we understand that things are not black and white. Things are changing. There are a lot of gray areas, but I think it's important to understand that forms of violence change. Sometimes forms of violence change, mutate in response to our social changing realities. And what those realities are and what those forms are, I'll let my esteemed panelists talk. Thank you so much for the insight, Ma'am Uzma Noorani. If you could. Of highlighting the whole issue of you know, violence against women and the discrimination that women face. And I think, like today, our topic is also breaking the silence. And that's where we need to, like, women have to come out and say no. And in most cases, women find it difficult to say no, and they continue to bear violence indefinitely. So a culture of silence prevails around the issue of different forms of violence that women face. It can be sexual harassment, rape, domestic violence, forced marriages, forced conversions, and so on and so forth. So over here, like, you know, due to my work on women's rights, and as a member of the Women's Action Forum, we were the first to highlight the issue of violence against women. We stood out against discrimination by the state, and this is the first movement by women who talked about equal rights, who talked about against discrimination, because we had a military dictator who had brought in laws that were discriminatory towards women, laws like Hudud Ordinance, law of Qisas and Diyat, law of evidence, and so on and so forth. So the Hudud laws had a huge impact on women, and many women who wanted to report rape could not do so, because if they went and reported rape, they were booked for, you know, zina. Husbands found it an easier way to target women, that if the woman left the house and, you know, she wanted to get out of the violent situation, a zina charge could be, you know, he could use the zina charge against her. So we saw a large number of women in jails for no fault of theirs. So the amendment in the law brought about a major shift, and today we don't see women booked under Hudud laws.
Even at that, even today, like, I noticed that even the court's attitude has changed. We have cases in our shelter where women have left their homes with a boy that they want to marry, and they may have spent time with him, but no, the courts are not taking notice of this thing. They do not book that woman on zina charges. So there's a shift in the way the courts think. But overall, our legal system still needs to improve. And when we talk about victims coming out and reporting, we need to have a very proactive police. We need to have courts that are more sensitized, judges who understand the cases, and they don't, like even the Darul Amans, many times judges send the women who come and report their cases to them for security to the Darul Amans. And after a while, the woman, like recently we had a case where the woman said that she left her house because she wanted to marry someone else. And of course, the husband went and pressed charges against her, and so she was sent to Panha for protection. And then after a while, she didn't want to stay there. She wanted to go out of the shelter and go back to her husband. I mean, not to her husband, to whoever she wanted to marry. But the court said, no, you have to stay there because you cannot go out, you won't be safe. So that kind of attitude, where they feel that they need to guard the women from, making their own choices, you still see that today. So the idea of the shelter was also because of my work on violence against women, where when we talked about creating awareness, when we talked about gender sensitizing and all these issues, where the women would approach us and ask us for redressal. They wanted to find a safe place to go to get out of a violent situation. And that's how the idea of a shelter came about, and it's been there now for 22 years. And the kind of cases that we receive today are mainly, initially it was like domestic violence, and they wanted khula. But in 20 years, I've seen a major shift where more younger girls are coming out, where they're exercising the right to make the choices in marriage, where they are standing up against their family, against, like they don't want to marry, against their wishes, so they leave their homes. They have chosen their own partner. They want to marry somebody of their choice. चाहे वो cousin भी क्यों ना हो कि चचा के बेटे से करना है लेकिन मामू के बेटे से नहीं करना है even if in the family, तो औरतें खुद अपनी choices करना चाहती हैं, और इसके लिए वो जब वो घर छोड़ती हैं तो माँ बाप उनके खिलाफ एक kidnapping का केस फाइल कर देते हैं और वो शेल्टर में आ जाती हैं. एक और जो अभी मैं मतलब इनिशियली जो ट्रेंड्स मैं देख रही हूँ शेल्टर में, वो यही हैं कि जो पहले बच्चे वाली औरतें आती थीं जो उन्होंने बहुत लंबा पीरियड गुजारा होता था अगेंस्ट वायलेंस, बट एंड देन दे वुड कम टू लाइक देन डिसाइड कि चलो अब बहुत हो गया, मैं खुला ले लूँगी. बट नाउ देयर इज अ शिफ्ट वेयर आई सी मच यंगर गर्ल्स. हमारे यहाँ 15 to 25 एज है ज़्यादातर होती है लड़कियों की, जहाँ लड़कियाँ अब अपना स्टैंड ले रही हैं, and they're coming out of the violent situation much earlier than previously women were. So that shift I see in the shelter, where we have younger girls and who want to marry of their own choice later on. And the other thing is that recently एक और जो phenomena है कि child marriage cases भी बहुत आ रहे हैं, because child marriages का पर सिंध में law है कि 18 साल की उम्र की लड़की शादी नहीं कर सकती है. तो एक dilemma है इस वक्त कि वो लड़कियां जब कर रही हैं शादी अपनी मर्ज़ी से, तो वो माँ बाप किडनैपिंग का केस कर देते हैं, तो वो हमारे शेल्टर में आ जाती हैं, और जब वो माँ बाप करते हैं तो वो रिपोर्ट बहुत कम होता है. तो लड़कियों की अभी outreach भी ज़्यादा है. They have mobiles where they can connect with people, where they can interact with, so their mindset is changing where they are exercising their rights more. तो हमारे shelter में जो problems आते हैं वो ये आते हैं कि जब हम लोग उनको वहाँ रहती हैं, जो long period रहती हैं, उनको ज़्यादा वहाँ रहने का एक time मिलता है बेहतर होने का, empower होने का और अपने हुकूक को समझने का. लेकिन आफ्टर जो शॉर्ट अरसे के लिए आती हैं उनको इतना वहाँ पर गेन नहीं कर सकती हैं, लेकिन एक स्पेस है कि वो वहाँ आ जाती हैं और उस अरसे में अपने जो भी उनको डिसीजंस लेना है वो लेती हैं. पनाह में हम लोग
جو رہتی ہیں خواتین ان کا بڑا پروڈکٹیو وقت گزرتا ہے وہاں, اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ پہ اس کی شی شوڈ بی ایبل ٹو gain her confidence. Most of them have suffered long history of trauma, and in that short space of time it's very difficult کہ وہ اپنا پورا کمپلیٹلی ٹراما تو نہیں اوور کم کر سکتی ہیں, لیکن کسی حد تک کہ وہ جب جاتی ہیں تو دے ان دا مچ مینٹل بیٹر مینٹل اسٹیٹ. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمارے رسپانس میکینزم ہے وہ عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے, کیونکہ ایک اسٹگما بھی اٹیچ ہے شیلٹرز کے ساتھ. تو لڑکیاں اب جو ہیں وہ سوچتی ہیں کہ میں نکلوں گی گھر سے تو میں دارالامان جاؤں گی. اگر ان کے کسی کو کوئی لڑکے کو پسند بھی کرتی ہیں تو اکثر جب وہ نکلتی ہیں شیلٹر سے باہر تو جو بھی جس کے ساتھ وہ شادی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ان کو فوراً کہتے ہیں کہ آپ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھو, کسی کو بتاؤ نہیں. تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ٹریک کرنا کہ واٹ ہیپنس بیانڈ دا شیلٹر, بیکاز آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی شوڈ نو کہ when they come to the shelter and when they go out again, how their life changes. Does it improve or it does not improve? جب ہمارے یہاں سے جاتی ہیں تو of course they are in a much better mental state, but overall جو ہے وہاں پر ان کو ایک موقع ملتا ہے, ان کو لیگل سپورٹ ملتی ہے, اور وہ پھر وہ یہ سارے چیزوں کا فائدہ اٹھا کر باہر جاتے ہیں. Thank you ma'am, thank you so much. This is all very interesting. We have some time constraints, so we will come back with questions. Ji, ma'am. Hi everyone. ایک تو جی آئی ایم ویری ہیپی کہ یہاں پہ جینڈر بیلنس ہے. میں جب بھی کہیں جاتی ہوں کوئی جو کہ ہر روز ہی تقریباً ہوتا ہے, ایشو بیسڈ سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جو یا تو خواتین زیادہ ہوتی ہیں یا آدمی زیادہ ہوتے ہیں. سو دس از اے گڈ جینڈر مکس. اور ہماری پینل بھی آپ کو پتہ ہی ہے کچھ جینڈر بیلنس. اب 5 ہے تو ظاہر ہے وہ 3-2 ہی ہوگا, اب ہم 2.5 تو کر نہیں سکتے. آئی ایم عائشہ تسلیم جی اینڈ آئی ورک ود ڈیپیلیک اسمائل اگین فاؤنڈیشن ایز ڈائریکٹر پروگرام. ہمارا وی ٹیک کیئر آف دی ایسڈ برن وکٹمس, اور میں اسپیسیفکلی صرف اسی وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات کروں گی, بیکاز دس از دا ورسٹ وائلنس اگینسٹ ویمن. تو اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایسڈ جو ہے اس کی باٹل پکڑتے ہیں اور جو پسند نہ آیا جو بھی ریزن ہو اس پھینک دیتے ہیں, اور پھر دین دا وومن از ہینڈی کیپڈ, ایدر شی ڈائز ان موسٹ کیسز, ادروائز ہینڈی کیپڈ فار لائف. تو اس کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے, اینڈ وی آر دی اونلی لیڈنگ آرگنائزیشن جو اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے جی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. صرف 3 ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. ایک تو ہم سب سے پہلے رجسٹریشن کرتے ہیں جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہم فوراً اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دینی ہوتی ہے, بیکاز دس وائلنس جو ہے یہ لائف تھریٹننگ ہے. وہ عورت کو اگر امیڈیٹلی ہیلپ نہیں ملے گی تو ڈیتھ از دی آنسر, اور بہت سے کیسز میں ایسے ہو بھی جاتا ہے. سو میڈیکل ٹریٹمنٹ از آر فرسٹ پرائیورٹی, اور اسی میں ہمارے بجٹ کا بہت سا حصہ بھی جاتا ہے, بیکاز اٹس اے ویری کاسٹلی ٹریٹمنٹ. رفلی میں آپ کو بتاؤں جسٹ فار جنرل نالج کہ ہمارے تقریباً 60,000 روپیز پر سرجری آن دی ایوریج خرچ آتا ہے. اور ایک دفعہ کسی کے منہ پہ, بازوؤں پہ, جسم پہ جب تیزاب پھینک دیا جاتا ہے تو ایک سرجری سے وہ صحیح نہیں ہوتی, اور ملٹیپل سرجریز آپ کسی باڈی پہ ایک ہی ٹائم میں نہیں کر سکتے. تو دا ڈاکٹر ڈیسائڈس کہ اب اگر اس کی آئی سائٹس کا مسئلہ ہے تو پہلے اس پہ توجہ دیں, اگر کوئی کان پگھل گیا ہے تو اس پہ توجہ دیں, بازوؤں کو بعد میں دیکھ لیں گے. تو دا ڈاکٹرز ڈیسائڈ, اور اس طرح سے کوئی ہمارا ایک جو وکٹم آتی ہیں ان کو تقریباً 15 سے 20 سرجریز تو آن دی ایوریج کرنی ہی پڑتی ہیں, اینڈ دیٹ از اس میں تھوڑا اسپیس دینی پڑتی ہے. باڈی پورشن ہیز ٹو ہیل بیفور اس کے کہ آپ اس کو کے اوپر کوئی دوسرا عمل جاری کریں. تو یہ ہمارا میجر ہے جی. اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ, کیونکہ یہ بہت ٹرامیٹک سچویشن میں ہوتی ہیں, تو وی ہیو ٹو پرووائڈ دیم ود دی سائیکو سوشل سپورٹ, جس میں ہم ان کے فیملی ممبرس کو بھی شامل کرتے ہیں. اس کو میں مختصراً آپ کو بتا رہی ہوں بیکاز وی آر شارٹ آف ٹائم اینڈ آئی وانٹ ٹو ہائی لائٹ اے کپل آف ایشوز جو اس سے ریلیٹڈ ہیں.
سو سائیکو سوشل سپورٹ مہیا کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم وی ٹرائی کہ ان میں سے جو کچھ تھوڑا بہت پڑھی لکھی ہیں یا جو کچھ کر سکتی ہیں ان کو کسی قسم کی ٹریننگ دے دیں. تو کیونکہ یہ ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے تحت مسرت مصباح نے یہ آرگنائزیشن جو ہے رجسٹر کی تھی 2005 میں, تو اس لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم ان کو جو بیوٹی کی جو ٹریننگ ہے وہ دے دیں, اور وہ بہت شوق سے کرتی بھی ہیں. اس کے علاوہ سلائی کڑھائی اور جو بھی طریقے رائج ہیں جو وہ کر سکتی ہیں وہ ہم کرواتے ہیں. ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی مہیا کرتے ہیں ہم اسٹائپنڈس, کیونکہ ہمارے اس وقت ماشاءاللہ سے 4 لڑکیاں جو ہیں وہ نرسز بن چکی ہیں اور لیڈنگ ہاسپٹلز میں وہ کام کر رہی ہیں. ایک لائر بن گئی ہے, ایک چھوٹی سی لڑکی ہے وہ کہتی ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے, اور 20 لڑکیوں کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں اور ان کے بچے ہیں اور وہ ہیپی لائفز. تو اس طرح سے تھینک یو ویری مچ. سکسیس سٹوریز تو بہت ہیں, بٹ اٹس مور امپورٹنٹ دین دا سکسیس سٹوریز ٹو ہائی لائٹ کہ اس کے ارد گرد جو ہیں وہ ایشوز کیا ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اس مہینے ہم نے 4 کیسز رجسٹر کیے ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن کے, جس میں تیزاب پھینک دیا گیا ہے. اچھا جی, تو مگر اس کو آپ بلیو نہ کریں, کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس وہ کیسز آتے ہیں جو ایکچولی رجسٹر ہو جاتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کیس رجسٹر کرانا پاکستان میں کوئی آسان کام ہے, کوئی کرتا ہی نہیں ہے جب تک کوئی سفارش نہ ہو, کچھ نہ ہو. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ہی مکا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی چلے فیملیز کا معاملہ ہے, کیونکہ یہ جو تیزاب پھینکنے والے ہیں یا ہسبینڈ ہوگا, بھائی ہوگا آنر کے حساب سے, اور یا کوئی بوائے فرینڈ ہوگا, تو وہ کہتے ہیں جی بڑی بدنامی ہو رہی ہے پہلے ہی, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم صلح صفائی کر لیں. پھر اس کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ضرور اس کو پرسو کرنا ہے, تو چلے ہم کہتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, نیٹ ورکنگ کے تھرو ہم آپ کو لے چلتے ہیں کورٹ میں. تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو لیجسلیشن ہے اس میں بھی کافی خامیاں تھیں. چلیں تھینک گاڈ 2010 میں ایک لیجسلیشن ہوئی جس کے تحت کافی سارے رولز جو ہیں وہ بنے ہیں, اور سینٹر میں جب رولز بن جاتے ہیں تو اب وہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے پھر صوبوں میں جانا پڑتا ہے. ابھی وی وینٹ ٹو کراچی, اور وہاں سے شکر ہے ایک ہمارا پٹیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے اپروو. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ایزیلی کیوں مل جاتا ہے یہاں پہ ایسڈ. وہ ہمارے کو فارینرز آئے باہر سے, انہوں نے مجھے بہت حیرت سے یہ پوچھا جب میں نے بتایا کہ ہم ایسڈ برن وکٹمز کو کہتے ہیں جی ہاؤ کب کہ یہاں پہ ایسڈ مل جاتا ہے, اتنا آسان ہے کہ جس کا دل کیا بوتل پکڑی اور پھینک دی عورت کے اوپر. سو دس از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئر. سو جو اسٹیٹسٹکس ہمیں ملتی ہیں وہ بہت کم ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک سال میں 100 کیس رجسٹر ہوا ہے تو یہ 200 بھی ہو سکتا ہے اور 2000 بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس ہی نہیں ہے تو آگے کہاں سے چلیں گے. جتنی اسٹریٹجک پلاننگ, فارورڈ پلاننگ کرنی ہوتی ہے لانگ ٹرم, وہ تو اسٹیٹسٹکس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. اب بات سے بات نکلتی ہے, لاسٹ نائٹ وی ور ایٹ اے ڈنر جو بیکن ہاؤس نے ارینج کیا تھا فورٹ میں, وہاں مجھے ایک لیڈی ملی, تو ظاہر ہے کہ وہ اسی فیلڈ سے سوشل ورک سے ہی, تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ گلگت سائڈ پہ, سوات سائڈ پہ اتنا پڑ گئی ہیں لڑکیاں, بیکاز دے کانسنٹریٹڈ سو مچ آن گرلز ایجوکیشن کہ لڑکے پیچھے رہ گئے ہیں, ان پڑھ ہو گئے ہیں, اور جب وہ کہتے ہیں شادیاں تو کرنی ہے ہم نے آپس میں ہی, تو لڑکیاں اتنی فرسٹریٹ ہو گئی ہیں کہ وہاں پہ خودکشی کا لیول جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. سو وین وی پلان لائک دس, اندھا دھند چلے جا رہے ہیں کہ جی پتہ ہے کچھ نہیں, اسٹیٹسٹکس کوئی ہے نہیں, اور اس کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے, اور جب پلاننگ ہو بھی جاتی ہے تو امپلیمنٹیشن کدھر ہے. یہاں پہ تو اتنا مشکل ہے امپلیمنٹ کرنا, کسی بھی اول تو ثابت ہی نہیں ہو پاتا, جو سب لوگ خرید لیتے ہیں, گواہوں کو خرید لیتے ہیں, آپس میں صلح صفائیاں کر لیتے ہیں, اور یہ بہت بڑا ایشو ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, اس کے 2 پہلو ہیں جو بھی کوئی وائلنس جب ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کیوریٹیو اور ایک ہوتا ہے پریونٹیو. اب ہمارے اس کیس میں جو ایسڈ برننگ کا ہے, اس میں جو ہے وہ کیوریٹیو کی بہت امپورٹنس ہے. وہ اس لیے کہ یہ لائک آئی سیڈ بیفور کہ یہ تو لائف تھریٹننگ ہے. پانی کے بغیر آپ 1 دن زندہ رہ سکتے ہیں, خوراک کے بغیر 3 دن زندہ رہ سکتے ہیں, مگر کسی نے ایسڈ پھینک دیا اور آپ کا علاج نہیں ہو سکا اور آپ کو ایڈ نہیں ملی, تو دین دا لائف از گون. تو یہ بہت اس کو امیڈیٹلی اس کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے.
जो प्रिवेंटिव साइड होती है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने कॉन्शेंटाइज करना है. हम कहते हैं जी इनको तरबियत दो, इनको सिखाओ, माशरे को ये करो. उसके बीच में फिर हर किस्म के सोशल मीडिया और जितनी भी चैनल्स हैं, आई डोंट नीड टू टेल यू दैट, वो सब बुरुएकार आती हैं. और ये सेशन जो है ये भी इसी का एक हिस्सा है. सो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत है. और एजुकेशन बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें एजुकेटर्स जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल है. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बीकन हाउस कि उसने ये इतना बड़ा सेशन अरेंज किया है और उसमें वायलेंस अगेंस्ट विमेन भी रखा है. और हर मैं देख रही थी इनका प्रोग्राम, उसमें हर टॉपिक शामिल था, यानी दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. अम्मार, लेट मी नो इफ आई हैव 1 मिनट. इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जस्ट वन मोर थिंग. एक ये देखें, ये जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन है ना, और स्पेशली एसेट थ्रोइंग, ये कोई नंबर गेम नहीं है. अभी डोनर्स के लिए प्रोजेक्ट्स लिखते हैं तो कहते हैं अच्छा कितने डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं. भाई एक भी है तो क्यों है, एक भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इट कॉस्ट टू द सोशल सिस्टम ऑफ वन केस ऑफ वायलेंस इज़ टू मच. जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक का इलाज कराने के लिए 20 सर्जरीज करनी पड़ती हैं. उसको आप ज़रब दे लें ज़रा 60,000 रुपए से. So we are short of time. I can go on talking about this, but we'll take some questions, and if you have any, you're most welcome to ask. Thank you. Thank you, and thank you for the wonderful work that you're doing, ma'am. Ji, over to you, Sikander. Thank you, Ammar, for giving me the space to talk after these three powerhouses. No pressure. I'm not even going to try to tell you that I'm going to empathize on this problem, because I absolutely can't. I have no idea what women in general go through. I have no idea what the women you deal with will go through. But I'm going to talk about my own experiences, because I'm a social entrepreneur. I belong to Balochistan. I'm working there. We have a foundation called Balochistan Youth Action Committee, BYAC. We started this foundation in the wake of COVID-19, very early, the first lockdown. And the need was that before even COVID reaches to the rural population, they might die of hunger, because their survival depends on daily wages, agriculture yields. And you may not even figure it out, but one yield sort of supports them throughout the year. If one yield, they can't get the crop on time, they can't send it to Karachi or Lahore on time, that's it. They'll have to borrow, and that's how the poverty trap. So if we talk about women in general, and especially in the context of rural women, in Balochistan, if I talk about, informal economy is huge in Balochistan. Nazish ne shuru mein kaha कि around 24% workforce हमारी female है. If I just give you one statistics, can you imagine how many women, what is the percentage of women in rural Balochistan that is educated, that is literate? Less than 2%, 2 and less than 2%. That is a shocking statistics. 100 women, only 2 will be basic educated, and you know what is the definition of literacy rate. How can you imagine that these women will be treated with dignity in that setting, that rural setting? Dignity, kis tarah hum treat karte hain? When we think of dignity in our minds, it's financial stability. Agar main kuch kama ke ghar le aaunga, I will be heard better. I will be empowered. Even as a man, I will be empowered. My parents would listen to me. Okay, Sikander is earning, he's financially independent. He must be doing something. Let me listen to his idea. But just imagine you're from a rural setting, a tribal background, and the women who work, the work is not counted. What do? They take care of the children. What do? They go in the farms. They work in the farms throughout the day, but they are not part of the formal economy. The wages they earn, that's not wages. That's their family support. But if a man does it, that's earning, that's daily wages. And that's where the stark difference is. So when we started BYAC, we figured that intersectionality plays a huge role. That is race, social class, and gender all overlapping with one another, and making the most vulnerable the least supportive. Now, what do I mean? We're talking about women for sure. But if we talk about intersectionality, there are women in Pakistan who are most vulnerable than other women as well. And who are those women? They are the rural population. They are from Balochistan, for instance. They are Shias. They are further minorities in different religions. They are people with darker skin. They are the most vulnerable.
And when we decided to work in Balochistan, one core thing which we did is we wanted to work with the local young people. We didn't want the help to come from outside. And we never did. If I speak the languages, if I speak Balochi, that does not mean I'm going to go to a village, I'm going to lead something on my own. I'm going to ask the local young men and women to lead and to tell me what do they feel like, what can they do for their community, because that's how the change comes in. Traditional development model kya kehti hai? I will come to your village, I'm going to tell you what your problem is, you're not literate, let me build a school for you. But God knows, maybe the struggle is water, maybe the struggle is food. Before school, ask them what do they need, involve them with the design principle. My co-founder with BYC, she is Banadi Mengal. She's an independent, very strong tribal woman. And this is how we started. It can't be a man-led, it can't be a very gender-segregated thing. It has to be more inclusive. One of our strongest leaders from Quetta, her name is Shumaila. She, just last night, we are active in the flood relief right now. Just last night at 11 p.m. in outskirts of Quetta, she was unloading a truck. You can imagine these are the examples that we should highlight from these communities as well, that there's something happening, highlight these things. I'm going to talk about 3 things that we are doing through BYAC that we think are helping. One is definitely our volunteers, whom we call champions. We are very conscious that we have to be inclusive. So our volunteers from Balochistan, the champions which we call them, are very diverse in terms of gender, in terms of ethnicity, in terms of religion, and they are the leaders. Another thing which we are doing, which we realized during COVID-19, that students were dropping out. Ek to already 2%. And then people are dropping out because they could not go for online classes. My village is Nal, which is in central Balochistan, it's a Khuzdar. So if you send a WhatsApp, it takes a while to send that WhatsApp. It's a big village, it's like sort of a town. And just imagine being from those villages and asking the children to come for online classes. How on earth do you imagine that a bacha ya bachi us dehat se they'll take online? It just does not make sense. It's clearly drawing a line that you do not qualify, go back to your house. So we started the concept of reading rooms, libraries. And the idea of that was that we are going to solve this problem in the short-term basis. We started building or helping reading rooms in villages that did not have internet. So far, we have 80 reading rooms, alhamdulillah, and with 400,000 books. And all owned and supported by local young men and women. We do not interfere. We work very informally. We get books from donors. Nazish donated books. So many other incredible people donated books. We send them to our volunteers in different villages through informal channel. Yaar, aapke abbu ka ye bus wala kaam hai, can you ask him to send it cheaply or free because we don't have funding? So they send it. Our volunteers use their own transport, segregate them, and then send them to libraries based on their needs. And the third thing is, again, ownership. When you give the young people, young men and women, ownership of what they do, they get confident. They get confident that they can do it as well. It's not just help coming from outside, it's help from within. And that, I believe, is the key of progression. Well, thank you so much. Again, aap dekh rahe hain sare panelists, they've done wonderful work, and it's not just, they're not just analysts, but they've also actually made a difference in the communities that they're working in. So we're going to go एक round of questions मैं करूँगा, and then we're going to go to the audience. मैं कल यहाँ पे who's taking, ठीक है, यहाँ पे prompter पे आ जाएंगे आपके सवाल. Because we started about 10-15 minutes late, तो मैं इससे 10 मिनट थोड़ा सा आगे पीछे कर लूँगा. इतनी resistance तो हमारी बनती है इसमें. But I'm going to go first to you, Nazish Saiba. एक तो थोड़ा सा, I was listening to Ma'am Uzma and you in the beginning, और ये जो, it seems like some of the questions that are facing activists who are working on issues of gender-based violence, they've changed. Can you comment on the women's movement a bit as well, how it has dealt with this issue? कहाँ पे इस वक्त vacuum है, कहाँ पे हम कर सकते हैं? चलें, मैं ये मैम से भी मैं ज़ेमे था. Why don't we start with you then? On है? अच्छा, नहीं देखिए, women's movement जो मैं शुरू में mention किया था, came about because of state oppression. And it was the first time that women came out and stood against the state. वो एक बहुत बड़ा, I think, एक historical moment था.
اس سے پہلے بھی عورتیں آئی ہیں, بہت ساری خواتین لیڈرز رہی ہیں, کام کیا ہے, لیکن انہوں نے اسی فریم ورک میں رہ کر عورتوں کے حقوق مانگنے کی کوشش کی ہے. یہاں جو خواتین اٹھی تھیں ویمنز ایکشن فورم کے بینر کے انڈر, وہ اٹھی تھیں اپنے ایکول رائٹس مانگنے کے لیے ایز ایکول سٹیزنس, اینڈ came out against the laws that were being enforced at that time by a military dictator. I think وہ جو اس وقت جو حالات تھے کہ ریلیجن کا استعمال کرنا اور ریلیجن کو تھوپنا, اور جب بھی ریلیجن کی بات آتی ہے تو ہمیشہ چادر اور چار دیواری کی بات آ جاتی ہے, اور ہمیشہ سارا جو ریلیجن ہے وہ عورتوں پر ہی آ کر برس پڑتا ہے کہ عورتوں کو ایک سرٹن دائرے کار میں رہنے کی ضرورت ہے, اور وہ اس کے خلاف یہ آواز اٹھی تھی. And I think we have come a long way. Like Nazish said, we should not say that things have not changed. I mean, we do hear a lot of, I mean, violence gaya nahi hai, because again I will emphasize impunity hai na, to کہ جب تک یہ امپیونٹی رہے گی, جب تک یہ ایک عورت وکٹم ٹو سروائیور کیسے بنتی ہے, اس پروسیس میں اس کو کیا کیا مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے, جب تک کہ اس میں بہتریائی نہیں آئے گی, عورتوں کو اپنے برابری کے حقوق نہیں ملیں گے. تو اسٹرگل ہیز ٹو کنٹینیو, یہ اسٹرگل تو کبھی نہیں رک سکتی. ایون ان دا ویسٹ women are still fighting for their rights, because there is no equality, there is no there is no equality, there is no human rights کے بینر کے اندر ہم کام نہیں کر رہے ہیں. ہم ان کو جو ہمارا جو ہے رول آف لا نہیں ہے, اور جب تک کہ رول آف لا نہیں ہوگا ہمیں مشکل ہے کہ ہم اپنے جن چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں, ہم نے بہت سارے قوانین بھی بنا لیے ہیں, لیکن قوانین جو ہیں امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز نہیں بدل رہی ہیں, لیکن عورتوں کے مائنڈ سیٹ بدل رہے ہیں. چاہے آپ جو بھی کچھ کہہ دیں, عورتوں میں شعور آ رہا ہے. اور مطلب جو ویمنس موومنٹ شروع ہوئی تھی وہ اب عورت مارچ میں آ کر جو ملی ہے, وہ ایک بہت بڑا positive change ہے میں سمجھتی ہوں. Being the younger one, she can talk more on the Aurat March thing. But I think that it is amazing how very large number of women are now مطلب in education میں ہیں, ورک فورس میں ہیں, ہر جگہ ہیں, لیکن جہاں تبدیلی نہیں آئی ہے وہ نچلے طبقے میں نہیں آئی ہے. وہ ان کے پاس ابھی تک وہ نہیں سپورٹ سٹرکچرز نہیں ہیں کہ وہ اپنے اس جو وائلنس ہے, یا جو عورت کی ڈیلی لائف میں جو ایک رجری سے گزرتی ہے, وہ صبح سے شام جو کام کرتی ہے, اور ابھی جو سندھ میں فلڈز آئے ہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر عورت کے پاس کوئی 8 9 بچے ہیں, پریگننٹ عورتیں کتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں. تو وہ آپ دیکھیں گے تو ہمارے شیلٹر میں عورتیں آتی ہیں, they have never ever been to a doctor many times, ان کے چیک اپس نہیں ہوتے, ان کے they are mostly anemic. سو ہیلتھ کا بہت بڑا جو ہے ایشو ہے عورتوں کے ساتھ. ان کو ابھی تک اپنی باڈیز پہ جو ریپروڈکٹیو رائٹس ہیں ان کو نہیں ملے ہیں, وہ جو بہت ضروری ہیں تاکہ دے کین ڈیسائڈ وین دے وانٹ اے چائلڈ. بٹ وہ تو رائٹ تو ان کی باڈی کا ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو جب عورت مارچ میں جب بات ہوتی ہے میرا جیسے میری مرضی, تو ہم یہی بات ہے نا کہ عورتوں کو اپنی زندگی پر اختیار نہیں ہے, اور جب تک کہ وہ اختیار نہیں آئے گا عورتوں کے لیے برابری کا حق ملنے بہت دور کی بات ہے. بٹ اگین آئی وڈ سے when I talk about violence against women, ہمارا جو رسپانس میکنزم ہے اس میں بہت بہتری لانے کی ضرورت ہے. فرام وکٹم ٹو سروائیور کیسے مطلب عورت کا جو پروسیس ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے, اور پہلے تو بہت زیادہ کٹھن ہوتا تھا, لیکن آئی وڈ سے کہ پولیس کی کسی حد تک کم از کم سندھ میں پولیس تھوڑی سی اب سینسٹائز ہو چکی ہے. اب وہ پولیس مطلب ہمیں ڈر لگتا تھا ایک پولیس اسٹیشن میں جانے میں ایک زمانے میں, when I was working in WAF as a young girl, to go and into a police تھانہ. بٹ آج وہ کلچر تھوڑا سا بہتر ہوا ہے اور وہاں پر شعور آیا ہے. اب ان کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا لا ہے, تو اب وہ ڈومیسٹک وائلنس کی بھی شک لگا دیتے ہیں جب کوئی وہ ان کو لگتا ہے. چینجز آئے ہیں, سلو ہیں, لیکن ہو رہے ہیں. اور جیسے اسٹرگل ہماری مضبوط ہوئے گی, ہمیں ہوپ فلی جو قانون سازی ہوئی ہے وہ امپلیمنٹ ہوئے گی, اور اس سے عورتوں کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی. Thank you so much. And yeah, congratulations for this, like to the women's movement. یہ جو پچھلے 40 سالوں میں چینج آئے ہے, if you look at the starting point, it absolutely is massive and impressive.
Ma'am Nazish, थोड़ा जी जी ट्रांसजेंडर्स की बात नहीं होती. ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हमें बात करना चाहिए. जब औरतों के हुकूक की बात करते हैं कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए जो अभी स्ट्रगल बहुत आगे बढ़ी है, कानून भी हो गया है, लेकिन फॉर अ ट्रांसजेंडर टू से नो टू कम आउट एंड रिपोर्ट वायलेंस, यू कैन सी अराउंड यू कि वो बहुत उनके लिए वो मतलब डबल डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके साथ. तो वो मैं चाहती हूँ कि उनको भी इस डिस्कशन में लाना चाहिए. थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट. मैम दो सवाल हैं. एक तो आप कह रही हैं, कुछ पहले भी हमारी बात हुई थी कि ये अवेयरनेस के जो सारी कैंपेन्स होती हैं, हाउ डू वी लुक एट इट एंड व्हाट इम्पैक्ट डू दे मेक. प्लस मैं चाहूँगा थोड़ा सा you, because we have some young members in the audience, if they do actually go on the ground, जब आपने शुरू में बात की थी कि actually reality is kind of different and there are no perfect victims or perpetrators. What does it mean for someone who's actually wants to be part of the women's movement, wants to do something? Okay, I'll start with the awareness part. देखें, शऊर औरतों में बहुत बड़ा है और हम लोग भी चाहते हैं अपनी तरफ से कि अवेयरनेस डिफरेंट तरीक़ों से बढ़े, मगर मैं इसको थोड़ा सा आई गेट अ लिटिल हेजिटेंट अराउंड इट एंड आई टेल यू व्हाई. पाकिस्तान में आपको बहुत सारे लोग बताएंगे जो ख़वातीन के साथ, वेमेन सर्वाइवर्स के साथ काम कर रहे हैं, कि इन 80 to 90% ऑफ द केसेस द परपेट्रेटर इज़ नोन टू द वुमन. वो ख़ानदान के अंदर हो सकता है, वो ख़ानदान के बाहर एक्सटेंडेड फैमिली में हो सकता है, नेबरहुड में हो सकता है, टीचर हो सकता है. तो द परपेट्रेटर इज़ नोन एंड इन ओनली अबाउट 10 to 20% ऑफ द केसेस ऑफ वायलेंस द परपेट्रेटर इज़ नॉट नोन. अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटिस्टिक है और मैं आई वांट टू काइंड ऑफ ब्रेक दिस डाउन अ लिटिल बिट, क्योंकि देखें जब औरतों को बताया जाता है कि अपना तहफ़्फ़ुज़ ख़ुद करो तो उन्हें क्या चीज़ें बताई जाती हैं. उन्हें कहा जाता है आप एहतियात करो, अपने आप को ठीक से ढको, सर ढको, दुपट्टा पहनो, हिजाब पहनो, गैर मर्द. आपकी जो पूरी प्रेपरेशन होती है ना, इट इज़ टू इनकाउंटर द वायलेंस ऑफ द स्ट्रेंजर. कि बच के चलो, रात को नहीं चलो, मगरिब के बाद नहीं जाना, अकेले नहीं जाना, छोटे भाई को लेके जाना, अकेले आप अंडर कॉन्फिडेंट रहें, बिकॉज यू आर एज women attuned to believe that you will be attacked by strangers and it will be some kind of sexual violence. तो आपकी पूरी ज़िंदगी जो होती है ना, एक internalized radar के अंदर होती है कि we will be attacked or we will be assaulted by a stranger. Evidence does not bear that out. क्योंकि 90% of cases में the assailant or the perpetrator is someone who is already known to you. फिर ना तो नकाब इस्तेमाल होगा, ना तो हिजाब will protect you, ना तो मगरिब के बाद बाहर नहीं जाने will protect you, ना these things will not protect you. What will protect you? Open communications, जो नहीं हो सकती. Talking in the family, कि आप कॉन्फिडेंस से करें, आप इतने पढ़ सकें कि आप खुद जाके ख़ानदान को छोड़ के बाहर जाके कमा सकें. इफ़ यू हैव टू कीप योर किड्स इंडिपेंडेंटली, यू कैन डू दैट बिकॉज द अब्यूज़र और द परपेट्रेटर इज़ द हस्बैंड or the father or whatever it is. So I'm saying it is such a mess of a society कि जो आप जिनसे सबसे ज़्यादा vulnerability है या जो आपके documented perpetrators हैं, उनकी तरफ से the society is in constant denial और dismisses it कि नहीं वो तो झूठ बोल रही है, ये उसके जहन में है, ये उसकी imagination है, तुम टीवी मत देखा करो, तुम्हें पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं. So they will kind of write out the family or the known person being the perpetrator. But what they will do is increase the policing and vigilance of women against the violence of the unknown perpetrator, which we have in about 10 to 20% of the cases. So my concern is that sometimes this vigilance on women's rights and the policing around women's rights at times actually works against the interest of women and it becomes a framework almost for confining them. हालांकि जो actual उनको vulnerability जिस चीज़ से उससे तो हम मुँह ही मोड़ लेते हैं. तो I just want to sometimes say कि कोई भी चीज़ बहुत आसान नहीं होती है हैंडल करना. आपके सवाल तक तो मैं पहुँची नहीं, मगर I think टाइम नहीं है तो मैं चुप हो जाती हूँ. Okay. हम questions ले लें and फिर उसी से. So the first question is, why do victims sometimes return or stay on with abusers? Would you like to? And फिर मैम आपसे भी मैं करूँ. इसलिए कि मजबूरी है. देखें, आप एक लड़की जो है वो एक सिचुएशन में रहती है
کیونکہ اس کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے. اور یہ صرف چھوٹے لیول پہ نہیں ہے, یعنی غربت میں نہیں ہے, یہ تو بڑی سوسائٹیز میں بھی ایسے ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کو ایک وہ مثال دوں, وہ زندگی جینے دو, وہ جہاز کے اوپر وہ سب ہوگی جس میں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس رچ وومن سیز, دا مین آسکس ہم کہ تم نے مجھے اس طرح تم میرے ساتھ رہی ہو ہر روز بےعزتی کروا کے, تو تم چلی کیوں نہیں گئیں؟ تو اس نے کہا کہ کیونکہ میرے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں تھا, کہ میں تمہیں چھوڑ کے کہاں جاتی, مجھے اتنی لگزوریس لائف اور کہاں سے ملنی تھی. سو دیر آر نو چوائسیز, دیٹ از دا پرابلم. جب شروع سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ادھر تمہاری ڈولی جا رہی ہے, تم مر کے واپس آنا, تو مائنڈ سیٹ دیکھیں آپ کیا بنا رہے ہیں. پھر اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, وہ کہاں جائے گی؟ اگر وہاں سے چلی بھی جائے گی تو وہ ایٹ دا گریٹر لیول بھی چلی گئی, بڑی اس کو مل گیا تو کسی شیلٹر ہوم میں چلی جائے گی, وہاں کیا کرے گی؟ سو اس کے آگے کوئی وہ جگہ نہیں ہے. سو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے نا اس کو بڑھائیں, اور ایجوکیشن بھی ہنر والی ایجوکیشن, ناٹ جسٹ کہ انگریزی بولنی آ گئی ہے. ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہماری ایجوکیشن سسٹمز میں یہ ہنر پہ توجہ زیادہ نہیں دی جاتی, اس بات پہ توجہ دی جاتی ہے کہ جی ایم اے پاس کر لیا, بی اے کر لیا, اور نوکری بعد میں ملتی نہیں ہے. سو دیر ہیز ٹو بی این آلٹرنیٹیو چوائس, اونلی دین پیپل ول وہ کہیں گے. ایک اور چیز میں رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں, ابھی انہوں نے ذکر کیا وہ ایک میرا جسم میری مرضی, ایک سلوگن بہت چلا تھا. اس میں سلوگن میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, بٹ دا پرابلم از کہ یہ سلوگن جب چلایا گیا تو دا ہول ایشو جو تھا عورتوں کی وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ آل دیٹ, وہ اتنا دب گیا کہ ہر چینل اور ہر میڈیا جو ہے یہ سلوگن اجاگر کر رہا تھا, اور they were not discussing the issue. So what's the use of having slogans which are controversial? So اس میں بھی بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. تھینک یو. میں چاہوں گا آپ بھی اگر بریفلی اس پہ کامنٹ کر دیں, ان پرٹیکولر وائی ڈو پیپل گو بیک ٹو دیئر ابیوزرز, to violent abuser, abusers, to yeah. the abuser. Yes. ہاں مطلب ہمارے شیلٹر میں بھی جب دیکھیں عورت کے لیے ایک بہت مشکل ڈیسیشن ہوتا ہے. لائک بات یہی ہو رہی ہے نا کہ ہمارے پاس سپورٹ اسٹرکچرس کیا ہیں عورتوں کے لیے. موسٹ آف دا ویمن آر ناٹ ایجوکیٹڈ. دے ایک ہمارے یہاں عورت کے لیے اکیلے رہنا بھی ایک وہ ہے, ایک ٹیبو ہے. تو عورت بہت مار پیٹ کھا کر ہی جب وہ حد ہو جاتی تبھی وہ چھوڑتی ہے, لیکن کبھی کبھی وہ مجبور ہو جاتی ہے. کبھی اس کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے, کبھی اس کا میاں اس کو کہتا ہے کہ چلی جاؤ. ہم شیلٹر میں ہوتا ہے, ہمارے پاس آتے ہیں کیسز, عورتیں آتی ہیں اور سوچتی ہیں اور پھر وہ چلی جاتی ہیں واپس, لیکن پھر دوبارہ آتی ہیں. جب دوبارہ بھی مار کھاتی ہیں پھر آتی ہیں اور پھر نہیں جاتی ہیں واپس. تو وہ ایک دو دفعہ کے پھیروں کے بعد ہی وہ عورت کو ہوپ رہتا ہے اس کو کہ شاید کچھ تبدیلی آ جائے گی میرے ریلیشن شپ میں. میں نے ایک سٹینڈ لیا ہے, میں نے نو کہا ہے ابیوز کو, لیکن وہ کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے, کبھی نہیں ہو جاتا ہے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں مرد عورت دونوں کی, اور ہسبینڈ وائف کی, اور ہم جب بھیجتے ہیں تو کاؤنسلنگ کے بعد بھیجتے ہیں, فالو اپ بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اس سے کسی حد تک کبھی کبھی کچھ کیسز میں آتا ہے, لیکن جہاں ایکسٹریم فارم آف وائلنس ہے, the violence will not stop. Women have to realize that the abusers جو کرتے ہیں وہ اپنا abuse ختم نہیں کریں گے. They should not think that it will stop. And they go back because they don't have any other choices at times. مجبوراً ان کو جانا پڑتا ہے. Thank you, ma'am. We've been told we have about 5 minutes to end this. میں چاہوں گا جو نیکسٹ کوشچن ہے اس کے ساتھ کنکلوڈنگ ریمارکس بھی کر دیں. Do you want to just take all the questions at the same time? ابھی I think we only have time for one more question. So یہی والا ابھی ہم کریں گے. Just show the questions. جی آپ دکھا دیں. So one is, do you think there's a relationship between racism and violence? Women who live in remote areas, rural areas, face the worst kind of violence and they don't even know their rights. What could be done about it? Is it possible for abusers to change? اور ایک وہ مین والا تھا. Okay, and can men be victims? بالکل بالکل. So can men be victims of domestic violence? That was one of the questions. So آپ سے start کر لیتے ہیں. نہیں آپ we can start with you. It could be or do you prefer کہ ہم وہاں سے. Yeah, چلیے میم ادھر سے کر لیتے ہیں and then we'll end with Sikander.
اتنے سارے کویشچن سے مجھے سارے یاد نہیں رہے. اوور آل ساری بات یہی ہو رہی ہے نا کہ ہمارے یہاں اور یہ جو پیٹریارکل کلچر میں عورتیں جب تک پیٹریارکی وہ کلچر ہو, عورتیں اپنے آپ میں کانفیڈنس نہیں رکھیں گی. اتنی پیٹریارکل سوسائٹی ہے جہاں مرد سب چیز ہوتا ہے اور عورت کو بچپن سے تربیت یہی دی جاتی ہے کہ تمہیں یو ہیو ٹو ایکسیپٹ سرٹن تھنگز. مرد کے یہ حقوق ہیں. ہمارا مذہب میں بھی یہ کبھی مجازی خدا بنایا جاتا ہے ایک مرد کو, اور عورتیں اسی ویو کے ساتھ ان کو پرورش ہوتی ہے اور ان کو یہی سمجھتی ہیں کہ چلو ایک آدھ تھپڑ پڑ گیا تو کوئی بات نہیں, یہ تو ہمارے دس از دیئر رائٹ. اینڈ سو ابیوز کنٹینیوز. وہ مطلب ایک سائیکل آف وائلنس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے, اور یہ سائیکل آف وائلنس تبھی ختم ہوتا ہے جب عورت جو ہے ریئلائز کرتی ہے کہ یہ جو ہنی مون پیریڈ ہے یہ آئے گا, پھر واپس وائلنس ہوئے گا. تو unless that woman doesn't come out from that cycle of violence, it's very difficult for her to make a مطلب شیلٹر کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب وہاں عورت آئے تو اپنے جو ڈیسیشن ہے وہ ایک ایسے ماحول میں لے جہاں وہ فری آف وائلنس ہو, where she is getting counseling and where she can understand کہ اپنے آپ میں کانفیڈنس دوبارہ ریگین کرے, کیونکہ most of the time women lose their confidence when they live in violent situations and it takes them a long time. تو ٹراما جو ہے وہ بہت مشکل سے ان کو مینی سیشنز آف کاؤنسلنگ کے بعد ہی وہ اس سے وہ نکل سکتی ہیں, اور پھر جب وہ اپنے ڈیسیشن لیتی ہیں تو وہ اپنے ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بٹ اگین آئی ووڈ سے کہ اٹ از ناٹ این ایزی چوائس فار اے وومن because there are no alternatives unless we don't have safe housing for women available کہ وہ شیلٹر سے نکلیں تو ایسے جگہ چلی جائیں جہاں وہ محفوظ ہوں, ان کے پاس جاب اپرچونیٹیز ہو, ایجوکیشن کا نہیں ہوتا ہے تو وہ جائیں تو کہاں. ہم لوگ ٹریننگ دیتے ہیں, جیسے ہمارا جو ایک بہت سکسیزفل پروگرام وہ یہ ہے کہ ان کو وہاں بیوٹیشین ٹریننگ پروگرام ہے جسے آپ لوگ بھی کرتے ہیں, جس سے وہ ایک ان کا سورس آف انکم بن جاتا ہے اور وہ اس کو اویل کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. تو عورت کے لیے اپرچونیٹیز پیدا کرنا کہ وہ وائلنس سے نکل سکے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے وہ بہت ضروری ہے. Thank you so much. We have about 2.5 to 3 minutes to I would conclude. like to add just what is being talked about. ہماری ساری concentration جو ہوتی ہے نا کہ عورت کو اس کے حقوق بتا دو, عورت کو بتا دو کہ تم خلا لے سکتی ہو, عورت کو بتا دو تم نے نکاح نامے پہ اس طرح سائن کر. the problem is that we don't take جنہوں نے حقوق دینے ہیں ان کو بھی تو کانشنٹائز کریں, فیملی کو ساتھ رکھیں, بچوں کو ساتھ رکھیں, ان کو بتائیں کہ دیز آر دا رائٹس آف دا ویمن. وہ عورت اپنے حقوق کے بارے میں جان کے کسی سیشن میں وہ گھر جاتی ہے, وہاں جا کے مار کھاتی ہے اس لیے کہ آپ نے اس کی فیملی کو تو اپروچ نہیں کیا. سو وی ہیو ٹو ٹیک دا ہول سوسائٹی ان دس رائٹ. صرف جو ہم ویمن کرتے رہتے ہیں نا, یہ بھی ایک امبیلنسڈ اپروچ ہے. تھینک یو. یہ I'll agree with her کہ پرابلم اب جہاں ہے اب اس پرابلم کو ٹیکل کرنا چاہیے پریسیجن. دیکھیں اس وقت ہم جنیرک لیول پہ بات کر رہے ہیں, اگر ہم ایکچولی وائلنس پہ لمبی بات کریں تو آنر کلنگز جو ہیں, غیرت کے نام پہ جو قتل کیا جاتا ہے اس کے بالکل مختلف ڈائنامکس ہیں وزوی ڈومیسٹک وائلنس جو گھریلو تشدد خواتین پر ہوتا ہے, وزوی جو ریپ ہوتا ہے. ان کی ریکوائرمنٹس بھی فرق ہوتی ہیں, ان کے مینٹل ٹراماز فرق ہوتے ہیں, ان کے جس طرح کے رسپونڈنگ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ بھی فرق ہوتے ہیں. ابھی جیسے ابھی آپ لوگ میں سوال بار بار آ رہا ہے کہ وہ خواتین ابیوزر کے پاس کب کیوں واپس جاتی ہیں, تو وہ تو فزیکل وائلنس تو بہت بعد میں شروع ہوتا ہے, جو سائیکولوجیکل ڈپینڈنس کریشن وہ تو بہت پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو بائی دا ٹائم فزیکل وائلنس ہیپنس یو آر آلریڈی کائنڈ آف debilitated at a emotional or at a mental level. تو آئی تھنک آف کورس زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی اس پہ ضرورت ہے. سوال مجھے ایک یہاں نظر آ رہا ہے, مین وکٹمس آف ڈومیسٹک وائلنس. آئی تھنک اٹس ٹرو انف کہ ڈومیسٹک وائلنس کے بھی وکٹمس ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں, سیکشول ہراسمنٹ کے بھی وکٹمس ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از وی آر ٹاکنگ اباؤٹ براڈر ٹرینڈس. اگر ہم ایک کیس لے کے بیٹھ جائیں تو وہ مختلف چیز ہوگی. مگر مجھے ایکچولی یہ سوال انٹرسٹ اس لیے کرتا ہے کیونکہ 20 سال میں نے شاید کوئی کانفرنس یا کوئی پبلک فورم میں وائلنس کے اوپر بات نہیں کی جہاں یہ سوال مجھے نہیں ملتا.
एंड दिस इज नॉट द ओनली वन, हमेशा ये होता है कि जी मर्दों के साथ क्या वायलेंस नहीं होता, अच्छा दूसरी चीज़ औरत औरत की दुश्मन होती है, ये भी होता है, तीसरी चीज़ जी मज़हब में इतने सारे हुकूक लिखे हुए हैं वो पूरे कर लें तो ये सारी चीज़ें होंगी, देर ऑलमोस्ट टेम्पलेट रिस्पॉन्सेज. सो नाउ आई एम नो लॉन्गर दैट इंटरेस्टेड इन दीज इन आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. यानी कि अगर आप इस्लाम को फॉलो करें तो फिर कॉर्पोरेट क्राइम, ये जो बैंक फ्रॉड्स होते हैं ये भी नहीं होंगे, और ब्लू कॉलर क्राइम्स भी नहीं होंगे. मगर उसकी सलूशन में हमें ये नहीं बताया जाता ना कि जो ब्लू कॉलर क्राइम्स आप ख़त्म कर लें, आप मज़हब इम्प्लीमेंट करें, वो ख़त्म हो जाएगा. इट्स अ वेरी पर्टिकुलर इन्वोकेशन अराउंड women's rights. So I think that's something to kind of collectively think through. Absolutely. Thank you for that. Thank you. Sikander. I'm going to be very quick because I get anxious when we are late and I see people waiting outside. There are 2 points I want to make, 2 questions. I'm going to sum it up as well. One question is racism linked to gender violence? Can it be linked? It's definitely linked, I would say, because intersectionality, as I mentioned before as well. The second is, what can we do to improve the lives of poor women, the rural women who are suffering the most? There are 2 things we can do, and there are multiple other things, 2 things on top of my mind which we think we can do. One is financial inclusion. It could be including them in the formal economy. It could be other things as well. I'm going to give you one tiny example which we are doing right now as we speak. We're building 50 houses for flood victims in the next 1 or 2 months, inshallah, in Nasirabad district with another organization, help of another organization called HENS. What we are doing, we are giving the keys to the woman, the head of that household. And this creates that softer empowerment of those women. The second thing is education. Improve the system of education. Build it from scratch. And our curriculum is completely outdated. We still talk about the ancient issues that our grandparents faced. We're not modernized at all. I'm a product of government school. Very few people from government school get out of that trap. And I would say this should not be, because there's so many incredible people from those rural villages. Many of my classmates were incredible when we were growing up. But right now I feel guilty with the privilege that I have. And I think that is the thing that we have to solve for Pakistan if we are to progress at all. That was very moving, and thank you for all the wonderful work all of you are doing. And now, on behalf of Beacon House, I'd like to thank Sikander Bizenjo Sahab, Brohi Saiba, Ayesha Taslim Saiba, and Uzma Noorani Saiba for your comments, and along with the audience who were participating. Please do give your feedback on the session, and you'll get an email. I've also been asked to let you know to please visit the immersive art exhibit, Coexist and Coexit, and the Classrooms of Tomorrow exhibits spread across the venue. So thank you so much, and look forward to your feedback. Thank you.